السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بھائی نے سوال کیا تھا کہ آن لائن نکاح کا کیا حکم ہے؟ موبائل فون پر جو نکاح پڑھایا جاتا ہے، ٹیلی فون پر جو نکاح پڑھایا جاتا ہے، موبائل پر جو نکاح پڑھایا جاتا ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، نکاح اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی عظیم نعمت ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بھی فرماتے ہیں کہ نکاح کرنا، رشتوں کو جوڑنا، میاں بیوی کا مل جانا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے باعث برکت بھی ہے، باعث رحمت بھی ہے۔ اور میاں بیوی کا رشتہ جو اللہ پاک نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ مرد عورت کے لیے اور عورت اپنے مرد کے لیے، دونوں کو اللہ پاک نے ایک دوسرے کے لیے لباس قرار دیا ہے۔ کہ جس طریقے سے لباس بدن پر آ جاتا ہے اور اس کی تمام چیزوں کو، بدن کے اندر موجود جتنے بھی چیزیں ہوتی ہیں ان کے اندر تمام چیزوں کو وہ ڈھانپ لیتا ہے، چھپا لیتا ہے، تو فرمایا کہ اسی طریقے سے مرد جب عورت سے نکاح کرتا ہے تو اس کی عزت کا، آبرو کا، اس کی حفاظت کا گویا کہ ایک طریقے سے ضامن بن جاتا ہے۔ نکاح والا سلسلہ اللہ پاک نے جاری فرمایا، یقیناً یہ ہمارے اوپر اللہ پاک کی طرف سے فضل ہے، رحمت ہے کہ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے رہ سکیں، اور تاکہ ایک دوسرے سے سکون بھی حاصل کر سکیں، ایک دوسرے کی خدمت بھی حاصل کر سکیں۔ یعنی اللہ پاک نے اس نکاح کے رشتے کو ایک دوسرے کے لیے سکون کا باعث اور ذریعہ بنایا ہے۔ اب دیکھیں، یہ اتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی فضل سے۔ اب جو اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی چیز ہے، تو ظاہر ہے اس کے بارے میں اصول اور شرائط بھی اتنی بڑی ہوں گی۔ تو یہ جو موبائل فون پر نکاح ہوتا ہے، اس کے بارے میں ایک چیز اپنے ذہن میں رکھیں کہ دیکھیں، جب نکاح ہوگا نا، چاہے موبائل فون پر ہو یا موبائل فون کے علاوہ ہو، تو اس جو نکاح کی مجلس ہوگی اس کے اندر سب کا حاضر ہونا، موجود ہونا ضروری اور لازم ہے۔ دولہے کا بھی، دلہن سے تو ویسے ہی گھر سے ایجاب وغیرہ کروا لیا جاتا ہے، اس سے تو دستخط وغیرہ لے لیے جاتے ہیں، لیکن دولہے کا، نکاح پڑھانے والے کا، اور اسی طریقے سے گواہوں کا، اور جو دلہن کی طرف سے اس کے ولی اور وارث ہوں گے، اس کے وکیل بنیں گے، ان کا بھی اس ایک مجلس میں حاضر ہونا لازمی اور ضروری ہے۔ البتہ کچھ صورتیں ایسی ہیں، فرض کریں مثال کے طور پر دولہا باہر ملک بیٹھا ہوا ہے، دبئی وغیرہ میں بیٹھا ہوا ہے، دلہن فرض کریں کراچی کے اندر بیٹھی ہوئی ہے۔ اب اس کا آن لائن نکاح پڑھانا ہے تو اس کی کیا صورتحال ہوگی؟ پہلی بات تو یہ ہوگی، دیکھیں، جو نکاح پڑھانے والا ہوگا وہ یہ کرے گا کہ دلہن کے جو وکیل اور وارث ہوں گے ان سے ایجاب کروائے گا۔ پہلے دلہن سے ایجاب کروایا جائے گا، پھر دلہن کے والد سے اجازت لے گا۔ جب اجازت لے لی، اب وہ بندہ جس سے نکاح کیا جا رہا ہے عورت کا، اب اگر وہ باہر ملک بیٹھا ہوا ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنا ایک وکیل مقرر کر کے اس مجلس میں وہاں پر بھیج دے جہاں پر لڑکی رہتی ہو، جہاں پر نکاح ہو رہا ہو، جہاں پر گواہ بھی موجود ہو، نکاح پڑھانے والا بھی موجود ہو، وہاں پر ایک شخص کو اپنا وکیل بنا دے اور کہہ دے کہ تم میری طرف سے جاؤ، وکیل بن کر جاؤ، اور وہاں پر میری طرف سے اس نکاح کو قبول کر لو۔ البتہ اگر اس صورت میں کہ جہاں پر شادی کے گواہ بھی حاضر ہوں، لڑکی کی طرف سے وکیل اور وارث، اس کا والد وغیرہ یہ بھی حاضر ہوں، اور لڑکے کا بھی اپنا وکیل وہاں پر موجود ہو، تو اس صورت میں اگر آن لائن نکاح پڑھایا جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی قباحت نہیں ہے، بالکل جائز ہے، نکاح منعقد ہو جائے گا۔ لیکن البتہ ایک صورت ایسی بھی ہے، فرض کریں لڑکی ایک شہر کے اندر ہے، لڑکی کراچی میں موجود ہے، اور نکاح پڑھانے والا کسی دوسرے شہر میں موجود ہے، اور اس لڑکی کا وکیل اور لڑکے کا وکیل دونوں کے ہی وہاں پر موجود نہیں ہو، یعنی مجلس ایک نہیں ہے، ایک جگہ پہ بیٹھا ہوا، دوسرا دوسری جگہ پہ بیٹھا ہوا، لڑکی کہیں اور بیٹھی ہوئی ہے اور جس کا نکاح ہو رہا ہے وہ کسی دوسرے ملک میں بیٹھا ہوا، تو اس صورت میں نکاح جائز نہیں ہوگا، نکاح منعقد نہیں ہوگا، کیونکہ دیکھو مجلس ایک نہیں ہے۔ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ جتنی بڑی چیز ہے اتنے ہی بڑے اللہ پاک نے اس کے لیے شرائط اور ضوابط بیان کیے ہیں، اتنے ہی بڑے اصول بیان کیے ہیں۔ اب اگر اس کے اندر مجلس ایک نہیں ہوگی تو بھائی نکاح بھی نہیں ہوگا۔ یہ بات ذہن میں رکھیں خلاصتاً کہ نکاح کے لیے مجلس کا ایک ہونا ضروری ہے۔ دولہا اگرچہ موجود نہ ہو، لیکن اگر اس نے اپنی طرف سے کسی کو وکیل بنا دیا ہے، وکیل اس کی طرف سے آ کر قبول کر لیتا ہے، تو نکاح بالکل منعقد ہو جائے گا۔ اور یہاں پر ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جو نکاح پڑھانے والا ہوگا قاضی، وہ نکاح اس طریقے سے پڑھائے گا کہ دلہن سے ایجاب کروانے کے بعد، اس کے والد سے اجازت لینے کے بعد، پھر جو وکیل وہاں پر بیٹھا ہوگا دولہے کی طرف سے، اس سے کہے گا کہ بھئی فلاں بنت فلاں کا نکاح میں نے اس بندے کے ساتھ کیا جو فلاں ملک میں بیٹھا ہوا ہے، اور آپ اس کی طرف سے وکیل بن کر قبول کرتے ہو یا نہیں۔ اگر وہ قبول کر لے کہ ہاں بھئی میں اس کی طرف سے وکیل بن کر میں اس نکاح کو قبول کرتا ہوں، تو یہ نکاح بالکل ٹھیک ہو جائے گا، منعقد ہو جائے گا، کیونکہ نکاح کے اندر مجلس بھی ایک ہے اور سب موجود بھی ہیں۔
لڑکے کا وکیل بھی موجود ہے اور لڑکی کے ورثاء بھی موجود ہیں، تو اس لیے نکاح منعقد ہو جائے گا۔ لیکن اگر مجلس ایک نہ ہو، لڑکے کا وکیل کہیں اور ہو، لڑکی کا وکیل کہیں اور ہو، اور قاضی جو نکاح پڑھانے والا وہ کہیں اور ہو، لڑکا کہیں اور بیٹھا ہو، مجلس ایک نہ ہو، تو پھر بھائی کسی صورت میں بھی نکاح منعقد اور جائز نہیں ہوگا۔